رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر. اللهم صل على عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. صلوات. اذان محترم، اخلاق کربلا کے عنوان سے مسلسل ان مجالس عزا میں آپ حضرات شرکت فرما رہے ہیں اور کربلا کی ان حقیقتوں کو دل و جان سے محسوس کر رہے ہیں کہ جن حقیقتوں کی بنا پر اس کربلا کو اللہ رب العزت نے ایک جاودانی زندگی عطا فرمائی ہے. کربلا ہمیشہ سے زندہ ہے اور یہ کربلا ہمیشہ زندہ رہے گی. اور اس کربلا کی زندگی صرف سن 61 ہجری ہی سے نہیں ہے، بلکہ کربلا کی زندگی اس وقت بھی تھی
کہ جب اس روئے زمین پہ اللہ رب العزت نے اپنا پہلا نمائندہ جناب آدم کی شکل میں بھیجا تھا، اس وقت سے یہ کربلا زندہ ہے اور آخر تک دنیا کے باقی رہنے تک یہ کربلا زندہ رہے گی۔ اور صرف کربلا ہی زندہ نہیں ہے، بلکہ جو کربلا سے واپس کربلا انہیں بھی زندگی عطا کر دیتی ہے۔ تو اب جسے زندگی چاہیے ہو وہ کربلا کی بارگاہ میں آئے، جس کو ہمیشہ باقی رہنے کا شوق ہو وہ کربلا کی آغوش میں آ جائے۔ کربلا اس وقت سے اللہ نے اسے کربلا قرار دیا ہے جب اس زمین کی اس فرش کی شکل میں اس زمین کو اللہ رب العزت نے قائم کیا تھا۔ میں جس بات کی طرف آپ کے ذہنوں کو لے کے جانا چاہتا ہوں، تھوڑی سی آپ توجہ فرما لیں، متوجہ ہو جائیں گے، اور پھر اس بات کو حل کرنے کے لیے میں جلدی آگے بڑھوں گا۔ وجہ یہ ہے کہ آج سے مجھے اولاد ہاشم کی شہادتوں کا تذکرہ کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب شخصیتیں عظیم ہوں تو پھر ذکر مصائب بھی زیادہ ہوتی ہیں، لہٰذا آج سے کوشش یہ ہوگی کہ زیادہ مصائب ہمارے درمیان پیش کیے جائیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس سید عالمیان کی خدمت میں پرسہ پیش کریں کہ جن کی بارگاہ اقدس میں بیٹھ کر ذکر کربلا ہم سب کر رہے ہیں۔ ایک سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں جانے والے افراد کی زندگی کے اس پہلو کو دیکھنے کی بنا پر شبہ ذہن میں پیدا کیا جاتا ہے کہ جس کو مجھے آج آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ شبہ کیا ہے؟ پہلے اسے سمجھ لیا جائے اور اس کے بعد پھر یہ بات سمجھی جائے کہ کیا واقعاً یہ شبہ ہے یا یہ شبہ غلط ہے۔ میدان کربلا آپ سبھی کے جانے کی تمنا ہے اور سب کے دلوں میں یہ آرزو ہے کہ آقا کی بارگاہ میں ہم سب بھی پہنچیں۔ جتنے بھی دنیا سے مؤمنین امام کی بارگاہ میں آتے ہیں وہ سب جب واپس پلٹتے ہیں تو خالی ہاتھ واپس نہیں جاتے ہیں، اور یہ صرف کربلا کی خاصیت نہیں ہے، اس فرش عزا کی بھی یہی خاصیت ہے۔ فرش عزا پر انسان خالی ہاتھ آتا ہے لیکن دستے پر واپس جاتا ہے۔ یہ جو امام کی بارگاہ میں انسان دعائیں کرتا ہے، امام کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہے، امام کی بارگاہ میں مانگتا ہے، اس پر ایک اعتراض ہے کہ جس کے دو پہلو ہیں۔ نہیں بتائیے، آواز کچھ شاید آپ حضرات کو ڈسٹرب کر رہی ہے، تھوڑا سا اس کا ایکو کم کر کے تھوڑا سا اس کو کم کر دیں، ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ کو۔ میدان کربلا کی جہاں تک بات ہے، وہاں بھی اور اس فرش عزا پر بھی ہم سب آتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ہم سب آتے ہیں، امام سے التماس کرتے ہیں، ہم سب آتے ہیں تو امام سے مانگتے ہیں گڑ گڑا کر اور پھر امام سے لے لیتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ قرآن مجید نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنے کے لیے منع کیا ہے، اور اسی بات کو مجھے آپ کے سامنے آج اور کل پیش کرنا ہے۔ ساری امت مسلمہ مانگتی ہے، لیکن ہم پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ اہل بیت اطہار سے مانگتے ہیں۔
نہیں پتا آپ متوجہ ہوئی نہیں، میں محسوس کر رہا ہوں کہ آواز کی وجہ سے آپ متوجہ نہیں ہو پا رہے ہیں، لیکن تھوڑی سی توجہ میری طرف رہے۔ سب مانگتے ہیں لیکن ہم پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہم اہل بیت اطہار سے مانگتے ہیں۔ غور فرمائے آپ نے، مانگتے سب ہیں تو ان پر کیوں نہیں اعتراض ہے؟ ہم جن سے مانگتے ہیں وہ معصوم ہیں، اور وہ جن سے مانگتے ہیں ان کے وہاں تو عصمت کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو اعتراض یہاں ہونا چاہیے یا وہاں ہونا چاہیے؟ وہاں اعتراض نہیں ہے، ہم پر اعتراض ہے، لیکن پھر بھی ہم مطمئن ہیں، ہم جن سے مانگ رہے ہیں وہ صاحبان عصمت ہیں، اللہ نے انہیں معصوم بنایا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو لے کے چلوں قرآن کی بارگاہ میں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ ساری سجدے کی جگہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ یہ امت مسلمہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ نہ کہو، امت مسلمہ کہتی ہے کہ یا علی نہ کہو، امت مسلمہ کہتی ہے کہ یا حسین نہ کہو، اور اس لیے ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ ہم لبیک یا حسین کہتے ہیں، ہم امام حسین کو پکار رہے ہیں، اعتراض ہے۔ ہمیں اس کا جواب تلاش کرنا ہے کہ کیا واقعاً اہل بیت اطہار اور امام حسین کی بارگاہ میں آ کر دعائیں کرنا اور ان کے ذریعے سے اللہ سے کچھ مانگنا یہ اسلام کے خلاف ہے یا اسلام کے مطابق ہے؟ پہلا مرحلہ جو آج کا ہے، کیا اللہ کی بارگاہ میں امام حسین کو واسطہ بنا کر کچھ اللہ سے مانگنا غلط ہے یا صحیح ہے؟ متوجہ ہوئے میرے لفظ کی طرف؟ پہلا آج کا مرحلہ یہ ہے کہ کیا امام حسین کا واسطہ دینا صحیح ہے، اور کل کا مرحلہ یہ ہے انشاءاللہ کہ کیا امام حسین سے مانگنا صحیح ہے۔ دونوں میں فرق محسوس کیا؟ آج کیا گفتگو ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے، لیکن واسطہ کس کا دیں گے؟ سرکار سید الشہداء کا واسطہ دیں گے۔ آج دو شہزادوں کے تابوت مبارک برآمد ہوں گے، ان کا واسطہ دے کے اللہ سے مانگیں گے، یہ آج کا مرحلہ۔ اور کل کا مرحلہ کیا ڈائریکٹلی ان سے مانگا جا سکتا ہے؟ یہ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ آئیے آج پہلے مرحلے کی طرف آپ کو لے کر چلیں۔ کیا امام حسین کو وسیلہ قرار دینا صحیح ہے یا غلط ہے؟ پہلی بات تو میں واضح کر دوں کہ ہم اگر کسی کو وسیلے کی دنیا میں اللہ تک پہنچنے کے لیے قرار دیتے ہیں تو یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کچھ کر رہے ہیں، بلکہ چونکہ قرآن مجید سورہ مائدہ آیت نمبر 65 خود قرآن مجید نے یہ حکم دیا ہے کہ تم وسیلوں کے ذریعے سے اللہ تک پہنچو، لہذا ہم وسیلہ بناتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ آیت شریف آپ متعدد دفعہ سنتے ہیں، مجھے اس کی بحث آپ کے سامنے نہیں عرض کرنی ہے، ترجمہ سن لیجئے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ، اب اس کے آگے آپ بتائیے، قرار دو یہ ترجمہ ہے یا وسیلہ تلاش کرو یہ ترجمہ ہے؟ ایسا تم ترجمہ یہ نہیں ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا ہے کہ وسیلہ بناؤ۔ کاش میں آپ کے ذہنوں تک بات پہنچا لے جاؤں۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے وسیلہ بناؤ، قرآن کہہ رہا ہے وسیلے ہیں تم تلاش کرو۔ یعنی اللہ اتنا بھی اختیار بندوں کو نہیں دے رہا ہے کہ اپنی پسند اور چوائس کے مطابق جسے چاہو وسیلہ بنا دو، نہیں، تمہاری پسند کی اہمیت نہیں ہے۔ اور فرما رہے آپ
اس لیے کہ وسیلے کی دنیا میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وسیلہ قرار دینے والا کیا پسند کرتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس کی بارگاہ میں جانا ہے اسے کیا پسند ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، مثال پہ ایک مثال دے دوں، اللہ کو مثلا نماز پسند ہے اور ہمیں نماز اپنے وقت پر پسند ہے۔ اللہ کو صبح میں 5:30 بجے نماز پسند ہے اور ہمیں جب آنکھ کھلے بریک فاسٹ کر لیں 9:30 بجے تب اچھا ہے۔ تو اب اگر اللہ کی پسند کی بنا پہ آگے جانا ہے تو 9:30 کی نماز نہیں 5:30 کی نماز کے ذریعے جانا ہوگا۔ اور فرما رہے ہیں آپ، میں کیا پسند کرتا ہوں اس کی اہمیت نہیں ہے، جس سے لینا ہے اسے کیا پسند ہے یہ دیکھنا ہے۔ تو اگر ہمیں آپ کو اختیار دے دیا جاتا کہ جسے چاہو وسیلہ بنا لو، یہ تو بڑا اچھا تھا، بڑے بڑے وسیلے سامنے آتے ہے نہیں، جسے جو پسند ہوتا وہ وسیلہ بن جاتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری پسند اللہ کی پسند بن جائے، اس کی کیا گارنٹی ہے کوئی گارنٹی؟ میں جس چیز کو پسند کروں اللہ بھی پسند کر لے، کیا ضروری ہے یہ؟ نہیں۔ لہٰذا اب کیا کرنا ہے؟ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وسیلہ بناؤ، قرآن نے کہا وسیلے تلاش کرو۔ آپ ذرا سوچئے، جو پروردگار وسیلہ بنانے کا اختیار انسان کو نہیں دیتا، وہ خلیفہ بنانے کا کیسے دے دے گا؟ مل جل کے صلوات بھیجتے آپ حضرات۔ وسیلہ بنانا نہیں ہے، وسیلہ تلاش کرنا ہے۔ آپ یقیناً زیارت جامعہ پڑھتے ہیں، زیارت جامعہ کبیرہ میں آخر بالکل لاسٹ میں ایک فقرہ ہے، مجھے یاد ہے گزشتہ شاید 2017 کا واقعہ ہے آپ کے درمیان، جب میں نے اس سال سے پہلے عشرہ پڑھا تھا 2017 یا 2018 میں، مجھے یاد ہے کہ اس وقت ایک مرد مومن نے کہا تھا کہ پوری زیارت جامعہ مجھے یاد ہے۔ بہت بڑی بات ہے، اللہ مجھے نہیں یاد ہے کون مرد مومن تھا، اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ زیارت جامعہ کا فقرہ ہے، اللہم انی لو وجدت شفعاء اقرب الیک من محمد و اہل بیتہ لجعلتہم شفعائی۔ اے میرے پروردگار، اگر تیری بارگاہ میں ہم نے حضرات محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور کو تجھ سے قریب پایا ہوتا تو انہیں لے کے تیرے پاس چلے آتے، لیکن کیا کریں، ہم نے ان سے زیادہ تجھ سے قریب کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ اور فرمائے آپ نے، اچھا ٹھیک ہے، انسان ہمیشہ، یہاں سے اسٹیپ بائی اسٹیپ غور کیجئے گا، انسان ہمیشہ اس کو تلاش کرتا ہے کہ جسے اپنے سے بہتر سمجھتا ہے۔ ہم سے بہتر کون ہے؟ ہم نے کہا ہم سے بہتر تو یہ بہرحال انبیاء کرام ہیں۔ ہم نے جلدی سے انبیاء کرام کے دامن کو تھاما کہ آپ ہمیں اللہ تک لے کر چلیے۔ انبیاء نے کہا میرا دامن کیا تھام رہے ہو، ہم تو خود کسی اور کا دامن تھامتے ہیں۔ نہیں، میں نہیں پہنچا سکا آپ کو۔ جناب آدم نبی ہے یا نہیں ہے؟ جناب آدم کو اللہ کی بارگاہ سے ناراضگی کی بنا پہ ہٹنا پڑا، منع کیا تھا، پھر بھی آپ نے گیہوں کھا لیا۔ اب اللہ کو راضی کرنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ اب جناب آدم نے پروردگار کی بارگاہ میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو پھر یوں ہی دعا نہیں مانگی ہے، کچھ شخصیتوں کا واسطہ دے کر دعا مانگی ہے۔ ایک قدم اور آگے بڑھ جاؤں، ایک نبی پروردگار کنویں میں ہیں، ہم آپ بھی جب کنویں میں ہوں، کسی بھی گہرائی میں ہوں، نکلنے کے لیے انسان رسی تلاش کرتا ہے، انسان انتظار کرتا ہے کہ کوئی آ جائے جو مجھے یہاں سے نکالے۔ جناب یوسف نہ انتظار کر رہے ہیں نہ رسی ڈھونڈ رہے ہیں، بلکہ کیا ہوا،
جناب جبریل نے آ کر کچھ نام بتائے، جناب یوسف ان ناموں کے ذریعے سے اللہ سے دعا کر رہی ہیں۔ اور اسی طرح سے روایت میں ہے جناب ابراہیم، ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، پروردگار نے جناب ابراہیم کو خلیل بنایا، کیوں؟ لکثرت صلواتہ علی محمد وآل محمد، مل جل کے صلوات بھیجتے ہیں آپ۔ چونکہ جناب ابراہیم اللہ سے قریب ہونے کے لیے حضرات محمد وآل محمد پہ زیادہ سے زیادہ صلوات بھیجتے تھے، لہٰذا اللہ نے اپنا دوست بنا لیا۔ تو اب اگر کسی کو اللہ سے قریب ہونا ہے، اللہ کا دوست بننا ہے، تو اہل بیت اطہار سے جھگڑا کر کے نہیں بن سکتا، اہل بیت اطہار کے واسطے سے بنے گا۔ ٹھیک، یہاں تک آپ میرے ساتھ آئے۔ اب آئیے یہاں سے پھر میں چاہوں گا کہ آپ کی توجہ میرے ساتھ رہے۔ اس کائنات میں اللہ سے زیادہ کسی کے پاس طاقت ہے؟ نہیں ہے، بالکل دو دو چار والی بات ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، قرآن مجید کہہ رہا ہے سب سے زیادہ طاقت و قوت و قدرت ہے تو اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ ہم سب دنیا میں آئے ہیں، اللہ کی قدرت دیکھیے آپ۔ دنیا میں جیسے ہی بچے نے آ کر سانس لی، اب ٹھہر جائیے اسی سانس پر بات کر لی جائے، کس نے اس بچے کو سکھایا کہ تمہیں آکسیجن اندر لینی ہے اور پھر کچھ ہی لمحات کے بعد تمہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کی شکل میں اس گیس کو باہر نکال دینا ہے اپنی ناک سے؟ کس نے بتایا اس بچے کو؟ کسی ڈاکٹر نے بتایا، کسی نرس نے سکھایا، حتیٰ ماں باپ نے بتایا؟ کسی نے نہیں بتایا۔ کسی نے بتایا؟ کس نے اس بچے کو بتایا کہ تم جیسے ہی آنکھ کے سامنے تمہارے روشنی تیز آ جائے جلدی سے آنکھ بند کر لینا؟ کس نے بتایا اس بچے کو؟ اسے تو اپنی آنکھ کھلی رکھنی چاہیے تھی، نہیں، اس کو اللہ نے یہ شعور دے کر بھیجا ہے کہ مجھے اپنی آنکھ بچانی ہے، لہٰذا روشنی کے سامنے اپنی آنکھ کو بند کرنا ہے۔ اچھا، اور ایک قدم آگے بڑھ جائیے، کچھ ہی لمحات کے بعد بچے کا پیٹ خالی ہو گیا۔ اب کیا کرے گا یہ بچہ؟ ماں سے کہے گا کہ مجھے بھوک لگی ہے؟ نہیں، نہیں کہے گا۔ لکھ کر دے گا کہ میں بھوکا ہوں؟ نہیں، اس بچے کے پیٹ میں بھوک ہے اور منہ اور آنکھ کے ذریعے سے گریہ کر کے بتائے گا کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ کس نے اس کو یہ شعور دیا کہ تم اپنے شکم کی بھوک کو بتانے کے لیے منہ سے آواز نکالو، آنکھیں تمہاری گریہ کریں گی، ماں کی مامتا تمہیں تڑپ کر غذا تمہیں عطا کر دے گی؟ کس نے سکھایا یہ؟ اب تو آپ مانتے ہیں نا کہ اللہ نے سکھا کے بھیجا ہے، یا کسی نے دنیا میں بتایا اس بچے کو؟ اللہ نے سکھا کر بھیجا۔ اچھا، بات آ گئی تو یہ بھی کہتا چلوں، اللہ نے ساری چیزیں انسان کی جو ضرورت میں تھیں سب دے کر بھیجا ہے انسان کو، اگرچہ استعمال نہیں ہے۔ دنیا میں آیا ہے، ابھی اس کو کان کا کیا استعمال ہے؟ اس کو تو سننی نہیں ہے آواز، ابھی دو چار مہینے بھی ایک کان نہ ہوتے تو چل جاتا، لیکن اللہ نے کان دے کر بھیجا۔ آنکھ کیا استعمال ہے ابھی اس کا اس دنیا میں، لیکن اللہ نے آنکھ دے کر بھیجا۔ انگلیوں کا کیا استعمال ہے؟ پیر کا بھی کیا استعمال ہے؟ ابھی تو وہ 1.5-2 سال کا ہو جائے تب چلے گا، لیکن پروردگار نے اس کو پیر دے کر بھیجا، دے کے بھیجا ہے نہیں پتا، آج شاید آواز کی وجہ سے آپ متوجہ کم ہو رہی ہیں، تھوڑا سا ایکو کچھ کم کر دی، مجھے ایکو زیادہ لگ رہا ہے، آپ لوگ آواز کم متوجہ ہو پا رہے ہیں۔ پھر سے ایک دفعہ صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ ہاں یا نہیں؟ جلدی نہیں، سب دے کر نہیں بھیجا ہے اللہ نے۔ آنکھ دے کر بھیجا، ناک دے کر بھیجا، ہونٹ دے کر بھیجا، زبان دے کر بھیجا۔ ایک چیز بیچ میں اور تھی جو رہ گئی، کیا تھا؟ یہ دانت اللہ نے نہیں دیے۔
جب سب دے کر بھیجا تو دانت بھی دے سکتا تھا، لیکن نہیں دیے اللہ نے. کیوں نہیں دیے؟ چاہتا تو دے سکتا تھا. اچھا دانت بھی اب کب آئیں گے؟ آج تو نہیں دکھائے، کل میرے سامنے ایک ڈاکٹر صاحب بھی تھے. آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیجئے یہ دانت کب آنا شروع ہوں گے؟ جب یہ دنیا کی غذا کھانے کی اس کو ڈاکٹرز اجازت دیں گے. آپ جانتے ہیں 6 ماہ تک اس بچے کو حتی پانی بھی نہیں دیا جائے گا. اب 6 ماہ کے بعد دھیرے دھیرے دنیا کی غذا اس کو وہ بھی نرم کر کے دی جانے لگے گی. اب جیسے ہی 6 ماہ ہوئے اب ذرا سا اس کے یہ مسوڑوں میں سختی پیدا ہوئی اور اب یہ دھیرے دھیرے دانت باہر آنا شروع ہو رہے ہیں. پروردگار جہاں سب دے کر بھیجا تھا دانت بھی دے کر بھیج دیا ہوتا، لیکن اللہ رے رحمت پروردگار اگر اس بچے کو پروردگار ناک کان آنکھ انگلیاں ان ساری چیزوں کی طرح سے دانت بھی دے کر بھیجتا تو بچہ تو ابھی اتنا شعور نہیں رکھتا. یہ جب ماں سے غذا لینے کے لیے آگے بڑھتا تو یہی دانت ماں کی تکلیف کا سبب بن جاتے ہے یا نہیں؟ ماں کے لیے بچے کو تو نہیں پتا ہے، اس کو تو نہیں پتا ہے کہ یہ دانت کو دبانا ہے یا نہیں دبانا ہے. اگر ساری چیزوں کی طرح سے یہ دانت بھی لے کر آتا تو ماں کی مزید زحمتوں کا سبب بن جاتا. اب آپ انصاف سے بتائیے جو پروردگار بچے کو صرف اس لیے دانت نہ دے کر بھیجے کہ کہیں ماں کی تکلیف کا سبب نہ بن جائے، کیا وہ پروردگار برداشت کرے گا کیا اولاد بڑی ہو کر اپنے والدین کی تکلیف کا سبب بن جائے؟ نہیں ہو سکتا. اللہ کا انتظام ملاحظہ فرمائیں آپ. سب دیا ہے، دانت نہیں دیا. بات کہیں سے کہیں نہ چلی جائے لہٰذا پھر واپس آ جاتا ہوں. جو اللہ دیکھیے سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے چھوٹے بچے کو سنبھالنا اور بتانا، ہے یا نہیں؟ میں ایک بار آپ سے کہہ دوں کہ آپ میری طرف متوجہ رہیے، آپ متوجہ رہیں گے، لیکن وہ بچے نہیں متوجہ ہوں گے، ہے نہیں؟ آپ دیکھ لیجئے. کیوں؟ بچوں کو سمجھانا سب سے مشکل کام ہے. اچھا جتنی عمر چھوٹی ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ اور مشکل کام ہوتا ہے. اب آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں میں، 15 سال کے بچے جوان کو کچھ سکھانا یہ مشکل ہے یا 1 منٹ پہلے دنیا میں آنے والے بچے کو سکھانا یہ مشکل ہے؟ کیا چیز زیادہ مشکل ہے؟ وہ 1 منٹ پہلے جو ابھی دنیا میں آیا ہے اسے آپ کچھ نہیں سکھا سکتے، لیکن 15 سال والے کو اچھے سکھا سکتے ہیں. اب آپ انصاف سے بتائیں جو پروردگار 1 منٹ پہلے پیدا ہونے والے بچے کو ساری باتیں جو اس کے لیے ضروری ہیں وہ بتا اور سکھا سکتا ہے، کیا وہ اس بچے کو نہیں بتا سکتا کہ تم 15 سال کے ہو گئے تمہیں نماز پڑھنی ہے، تم 15 سال کے ہو گئے تم 15 سال کے ہو گئے تمہیں قرآن پڑھنا ہے؟ کیا یہ پروردگار نہیں سکھا سکتا تھا؟ جو خدا بچپن میں سکھانے کی طاقت رکھتا ہے وہ تو بڑے ہو کر اور اچھے طریقے سے سکھا سکتا تھا. اچانک بچے کے ذہن میں ساری باتیں آ جاتی، کیا مشکل تھا؟ کہا نہیں، بچپن میں میں سکھاؤں گا لیکن اب بڑے ہو کر میرے پیغام کو پہنچانے کے لیے کچھ وسیلے دنیا میں آئیں گے. توجہ فرمائی آپ نے. اب نماز، اللہ کی نماز کو پہنچائے گا کون؟ جو اللہ کی بارگاہ سے وسیلہ بن کے آئے گا، اللہ کا نمائندہ ہوگا، وہ بتائے گا کہ روزہ رکھو. اللہ کا نمائندہ ہوگا، وہ بتائے گا کہ حج کرو. اللہ کا نمائندہ آئے گا، وہ بتائے گا کہ جہاد کرو. جبکہ ادھر طاقت و قوت کا اعلان کیا کر رہا ہے قرآن؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. خدا ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. جو خدا اتنی قدرت رکھتا ہے کیا وہ بغیر وسیلے کے اپنا پیغام نہیں پہنچا سکتا تھا؟ پہنچا سکتا تھا. ٹھیک، اب آئیے ہم کتنے طاقتور ہیں. سب سے زیادہ ہم کو ہی اپنے اوپر غرور ہے نا، بڑی طاقت ہے.
قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، یہ انسان کمزور پیدا ہوا ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ بڑی طاقت ہے، بڑی قدرت ہے، بڑی قوت ہے. ایک بیماری جو تقریباً ساری دنیا کو آج اپنی چپیٹ میں لیے ہوئے ہے، یہ کتنی بڑی بیماری جو آج دنیا میں اس کورونا کی شکل میں پھیلی ہے. یہ کورونا پھیلانے والے جرثومے، جراثیم کتنے بڑے بڑے ہیں، ہاتھی کے برابر ہیں، گھوڑے کے برابر ہیں، حتیٰ یہ گائے بکری کے برابر ہیں نہیں، اتنے چھوٹے ہیں کہ ہماری آنکھ دیکھ بھی نہیں سکتی ہے. آپ نے غور فرمایا اتنا کمزور ہے انسان کہ اس کو ایک ایسا چھوٹا سا کیڑا بیمار کر کے ہاسپٹلائز کر دیتا ہے جسے وہ دیکھ بھی نہیں سکتا ہے. اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، وہاں طاقت و قدرت کا اعلان قرآن کر رہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور یہاں انسان کے لیے اعلان ہو رہا ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان بڑا کمزور پیدا ہوا ہے. اب اس کے ہی ذریعے سے نتیجے تک میں آپ کے ذہنوں کو لے کے آ گیا، پوری توجہ آخر تک رہے. خدا قدرت رکھتا ہے، پھر بھی اپنا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے کچھ ہستیوں کو وسیلہ بنا رہا ہے. اور ادھر انسان اتنا کمزور ہے کہ وہ حتیٰ کیڑوں کو بھی نہیں دیکھ پا رہا ہے. نتیجے تک ہم پہنچ گئے جب ادھر کا پیغام بغیر وسیلے کے ادھر نہیں آئے گا تو ادھر کا پیغام بھی بغیر وسیلے کے ادھر نہیں جا سکتا ہے. مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. وہ جو ہر روز کی زحمت ہے، اس زحمت کے لیے ہمارے برادران پیچھے سے اشارہ کر رہے ہیں. اب آپ لوگ صلوات بھیجیے اور آگے اس طرح سے سمٹائیے کہ ایک ہی بار آپ کو اٹھنا پڑے، دوبارہ آپ کو صلوات بھیج کے آگے نہ بڑھنا پڑے. آخر تک جہاں تک آپ لوگ آ سکتے ہیں اور آگے چلے آئیے، آپ تھوڑا اور آگے بڑھ جائیے. مل جل کے صلوات بھیجیے تاکہ وہ جو برادران باہر موجود ہیں ان کو بھی اندر بیٹھنے کا موقع مل جائے. ایک دفعہ مل جل کے بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے. یہ بیچ میں تھوڑی سی جگہ خالی ہے، اور آگے آ جائیے تاکہ وہ جو برادران پیچھے کھڑے ہوئے وہ بیٹھ سکیں. ایک دفعہ اور صلوات بھیج دیں آپ حضرات. تو اب طاقت و قدرت ہونے کے باوجود اللہ نے اپنے بندوں تک پیغام پہنچایا ہے تو کچھ ہستیوں کو واسطہ بنایا. یہ کمزور انسان اگر اپنی بات کو اللہ تک پہنچانا ہے، کیا بغیر واسطے کے بات پہنچ جائے گی؟ واسطہ ضروری ہے. اب آئیے میں آپ کو لے کے چلوں. میں نے ایک آیت پڑھی تھی سورہ مائدہ کی، نہیں پوچھوں گا کہ آیت نمبر کون سی تھی. ٹھیک، ایک آیت شریفہ ہے سورہ نساء، آیت نمبر 34، 34 نمبر کی آیت. کیا اعلان رب العزت ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. پہلے ترجمہ سن لیجئے. اگر انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اور پھر اے پیغمبر جاؤ کا، وہ آپ کے پاس آئے، وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، انہوں نے بھی کھڑے ہو کے اللہ سے، کھڑے ہو کے میں ترجمہ میں نہیں ہے، انہوں نے اپنے پروردگار سے استغفار کیا، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمَ الرَّسُولُ، اور ان کے لیے اللہ کے رسول نے بھی استغفار کیا، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ پروردگار کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحمت کا نازل کرنے والا پائیں گے. یہ ہو گیا ترجمہ. اب یہاں سے بڑے آرام سے میں جملے ادا کر رہا ہوں. ساری تفسیر امت مسلمہ کے جتنے فرقے ہیں سب کی اپنی اپنی تفسیر اور ان کی کتاب موجود ہے، سب میں آپ دیکھ لیجئے. سورہ نساء کی اس آیے شریفہ کے ضمن میں سارے مسلمانوں نے لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک واقعہ ہو گیا تھا جس کی بنا پر یہ آیت نازل ہوئی ہے. واقعہ کیا تھا؟ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، بڑے آرام سے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں تک بات پہنچ جائے.
واقعہ سب نے لکھا ہے. اسی مدینہ طیبہ میں رسول اللہ کے ایک صحابی نے اپنے کو گھر میں بند کر لیا. اس زمانے میں بھی لاک ڈاؤن تھا لیکن یہ والا لاک ڈاؤن نہیں تھا. اس نے خود سے اپنے کو بند کر لیا, باہر ہی نہیں نکل رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے گناہ ہو گیا تھا, اور وہ اس گناہ کے شرم کی بنا پر بزم رسول میں آنے میں تیار نہیں تھا. آپ نے غور فرمایا میں نے کیا کہا؟ ایک صحابی پیغمبر گناہ کی وجہ سے اس نے اپنے گھر میں خود کو بند کر لیا. سن لیا آپ نے؟ یعنی اتنا تو طے ہو گیا کہ امت مسلمہ نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ صحابی رسول گناہگار تھا. ہے نہیں؟ سب نے لکھا ہے کہ یہ گناہ کر کے اپنے گھر میں خود کو اس نے بند کر لیا. یعنی بہرحال امت یہ مانتی ہے کہ بزم رسول میں بیٹھنے کی بنا پر عصمت نہیں ملتی ہے, معصوم نہیں ہو جاتا انسان. گھر میں بند کر لیا. اب ہمت نہیں ہے کہ رسالت مآب کے پاس جائے ایک دن تو. اچھا رسالت مآب کو تو پتا ہے کہ میرا ایک صحابی گھر میں بند ہے, لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کیوں نہیں آ رہا ہے, کسی کو نہیں پتا ہے. اچھا یہ بھی رسالت مآب کی عظمت ہے, جانتے ہوئے بتا نہیں رہے ہیں کہ گناہ کی بنا پہ نہیں آ رہا ہے, جانتے ہیں نہیں بتا رہے ہیں. کسی کے راز کو چھپا کر رکھنا یہ اسلام کے ان قوانین میں سے ہے کہ جسے اسلام پسند کرتا ہے. کسی کی کوئی کمزوری, کوئی برائی, کوئی غلطی مل جائے تو جلدی سے وہ کان ڈھونڈے جاتے ہیں کہ جس تک کہ میری زبان پہنچا دے بات. اسلام منع کر رہا ہے. تم اسے موقع تو دو, توبہ تو کرنے کا موقع دو. حضور اکرم سارے اصحاب سے پوچھے بھئی وہ کہاں گیا, کسی کو نہیں پتا ہے, معلوم ہے نہیں بتا رہے ہیں. ایک دن بڑی ہمت کر کے اپنے گھر سے نکلا اور آیا حضور اکرم کے بیت الشرف کی طرف. بڑے دھیرے دھیرے قدم اس کے بڑھ رہے ہیں. سب نے لکھا ہے, ہاں یہ تفسیر ہے نہ سوچی کہ میں بیان کر رہا ہوں تو یہ شیعہ تفسیر ہے, سب نے لکھا ہے, سارے مسلمانوں نے متفقہ طور پہ لکھا ہے. بڑی آہستگی کے ساتھ, شرمندگی کے ساتھ اپنے قدم بڑھاتا ہوا یہ رسالت مآب کی بزم کی طرف آ رہا تھا. جیسے ہی حضور اکرم کے بیت الشرف کے قریب پہنچا, اچانک کچھ ایسی نعمت مل گئی کہ جو قدم دھیمے چل رہے تھے, اٹھ رہے تھے, اب وہ تیزی سے بڑھنے لگے. کیا ہوا؟ اس نے دیکھا کہ رسالت مآب کے دو پھول ہیں, رسالت مآب کے یہ دو شہزادے ہیں, چھوٹی چھوٹی عمر ہے, 4 سال 3 سال کی عمر ہے. یہ دو شہزادے اپنے نانا سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اس نے جلدی سے ان دونوں شہزادوں کو اپنے دوش پر بٹھایا, اور ابھی تک جو قدم نہیں اٹھ رہے تھے ان میں ایسی طاقت پیدا ہو گئی کہ اب وہ تیزی سے رسول اللہ کی طرف بڑھا. اب سنیے آپ, روایت کی لفظیں ہیں, سب نے لکھا ہے کہ بعض میں ہے فضحک الرسول, بعض میں ہے کہ فابتسم الرسول, بعض میں ہے کہ رسول اللہ نے جیسے ہی اس کو اس حال میں دیکھا ہنس دیے, اور بعض میں فابتسم مسکرا دیے. البتہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی مولا کی روایت ہے کہ ضحکہ ابتسامہ, رسول اللہ جب ہنسنا ہوتا تھا تو مسکراتے تھے, ہنستے نہیں تھے. کھلکھلا کے رسالت مآب کی سیرت میں ہنسنا نہیں تھا. مجھے اس سے بس نہیں ہے, دونوں چیزیں میں مان لیتا ہوں, چاہے ابتسام ہو مسکرانا یا ضحک ہو ہنسنا, دونوں صورتوں میں. کسی گناہگار کو دیکھ کے ہنسا جاتا ہے, گناہگار کو دیکھ کے تو غصہ کرنا چاہیے تھا, لیکن حضور اکرم ہنسے, مسکرائے, اور اس کے بعد فرمائے کہ اذهب فانت طلیق, جاؤ پریشان نہ ہو, تمہیں اللہ نے آزاد کر دیا ہے. اور پھر اب تو ظاہر ہے کہ وہ بزم رسول کا حصہ بن گیا, صحابیت اور رنگ پا گئی, اور وہ بیٹھ گیا. ٹھیک, آپ یہ بتائیے کہ آیت بغیر سبب کے آتی ہے یا سبب کی بنا پہ آتی ہے؟ بہت آرام سے میں لفظیں کہہ رہا ہوں, پھر سے میں اور لفظیں اور آسان کر دوں کہ جو آپ کے درمیان رواج ہے
شان نزول کی بنا پہ آیت آتی ہے یا بغیر شان نزول کی آ جاتی ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ کچھ تو ہونا چاہیے نا شان نزول. یہاں پر شان نزول کیا ہے؟ دیکھیے جو آیت ہے، اب اسی وقت اللہ نے یہ سورہ نساء کی 34ویں آیت نازل فرمائی، دونوں میں آپس میں مطابقت ہونی چاہیے. اب آئیے پھر سے میں آیت پڑھ دیتا ہوں. قرآن مجید کہہ رہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، پہلا مرحلہ گناہ کیا، وَجَاءُوكَ دوسرا مرحلہ پیغمبر کے پاس آئے، وَاسْتَغْفَرُوا ان سب نے گناہ گار ہونے کی بنا پہ توبہ کیا، یہ تیسرا مرحلہ. چوتھا مرحلہ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اللہ کے رسول نے ان کے لیے استغفار کیا. پھر پانچواں مرحلہ کیا آئے گا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو توبہ کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور رحمت کا نازل کرنے والا پائیں گے. یہ 5 مرحلے ہیں نہیں ہیں؟ اب آپ بتائیے یہ پانچوں یہاں پر متحقق ہوئے، رونما ہوئے یا نہیں ہوئے؟ میں اتنی بار پوچھ لیتا ہوں آپ لوگوں سے ہاں نہیں کہ آپ لوگ پھر ہاں نہیں کہتے ہی نہیں ہیں. یہ پانچوں یہاں پہ ہوئے ہی نہیں. گناہ کیا، ٹھیک ہے اس نے گناہ کیا تھا. دوسری چیز جاؤ کا، پیغمبر آپ کے پاس آئے، یہاں تک یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن وہ تیسرا اور چوتھا مرحلہ کیا تھا؟ وہ خود بھی توبہ کرے اور رسول بھی توبہ کرے اس کے لیے. تو اب کیا ہوگا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ توبہ کا قبول کرنے والا اور رحمت کا نازل کرنے والا قرار پائے گا. یہ دو ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے؟ خود بھی آ کے توبہ کرے اور رسول اللہ بھی توبہ کرے اس کے لیے. یہاں تو یہ دونوں چیزیں ہوئی نہیں. یہ کہاں آیا؟ اس نے کہاں کھڑے ہو کہ رسول اللہ کے سامنے توبہ کی؟ اچھا جو میں نے عرض کیا بس اتنی روایت ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ کچھ چیزیں تھی جو روایت میں نہیں بیان ہوئی. نہیں، اس نے توبہ کی ہی نہیں رسول اللہ کے سامنے، اور ادھر سے رسول اللہ نے بھی اس کے لیے توبہ نہیں کی. پھر کیوں قرآن کی آیت نازل ہوئی؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ شان نزول آدھا ہو اور قرآن کی آیت آ جائے. نہیں، شان نزول پورا ہونا چاہیے. اے میرے پروردگار، یہاں تو اس بندے نے گناہ کے باوجود توبہ نہیں کی ہے، رسول اللہ نے بھی توبہ اس کے لیے نہیں کی ہے. پھر یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ شاید آواز قدرت آئے کہ نادان، میں یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ہمیشہ استغفار زبان ہی سے نہیں ہوتی ہے. نہیں شاید آپ متوجہ نہیں ہوئے. زبان سے استغفر اللہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ زبان ہی سے استغفار کی جائے. پھر میرے پروردگار اس نے کیسے استغفار کی کا اس کے عمل کو نہیں دیکھا. یہ جب بزم رسول کی طرف آ رہا تھا تو اس نے 2 شہزادوں کو اپنے دوش پر بٹھایا، اور اب بزم رسول میں آ رہا ہے. نادانو یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اللہ آواز دے رہا ہے، نادانو یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ہمیشہ توبہ زبان سے ہی نہیں ہوتی ہے، کبھی عمل سے بھی توبہ ہوتی ہے. اور فرمایا آپ نے عمل سے بھی توبہ ہوتی ہے. اور اگر اس توبہ کو سمجھنا ہے تو آؤ اس گناہگار کو دیکھو، اس نے شہزادوں سے خود کو قریب کر لیا، اللہ نے اس کے استغفار کو قبول کر لیا. بس مجھے جملہ کہنے دیجئے، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین سے جو قریب ہو جاتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. اب تعجب نہ کرنا کہ فرش عزا پہ آنے کے بعد جب واپس جاتا ہے انسان تو کیوں اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وجہ یہی ہے، امام حسین سے قریب ہو جاؤ، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا. یہ قرآن کا حکم ہے. اور اس تفسیر سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر انسان واقعاً اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا ہے تو اہل بیت اطہار سے بہتر وسیلے نہیں مل سکتے. کیوں؟ بس اس سلسلے کی آخری بات اور پھر اگلے مرحلے کی طرف میں آپ کو لے کے آ جاؤں گا. دیکھیے انسان کمزور پیدا ہوا ہے،
اب یہاں سے توجہ دیجئے گا آپ، اور اس انسان کی یہ کمزوری اور بڑھ جاتی ہے جب انسان گناہ کرتا ہے، اور کمزور ہو گیا. ہم آپ نہیں سمجھ پاتے لیکن اور کمزور ہو جاتا ہے. یہ کمزور انسان، خلق الانسان ضعیفا، قرآن کہہ رہا ہے یہ انسان اور کمزور ہو جاتا ہے جب گناہ کرتا ہے. تو اب اگر اس انسان کو طاقت چاہیے ہے تو کس کے پاس آئے گا؟ میں آپ کے پاس آیا. آپ نے کہا بھائی آپ کمزور پیدا ہوئے اتنے ہی ہم بھی کمزور پیدا ہوئے ہیں. آپ گناہوں کی بنا پہ اور کمزور ہو گئے تو ہم بھی کہاں گناہوں سے پاک ہیں؟ ہم بھی گناہوں کی بنا پہ اور کمزور ہو گئے. ہم نے سارے انسانوں سے جا جا کے پوچھ لیا کہ بھائی تمہارے دامن کردار پہ کوئی دھبا نہ ہو تو آؤ میرے لیے وسیلہ بن جاؤ. ہر ایک پیچھے ہٹ گیا. ہم کتنے بھی اچھے ہو لیکن گناہگار بندے ہیں. اب اگر اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا ہے تو گناہگاروں کو تلاش نہ کرو، معصوم کو تلاش کرو. اس لیے کہ گناہگار تو خود کمزور ہے. انہیں تلاش کرو کہ جن کے دامن کردار پہ کوئی تمہیں دھبا نہ مل سکے. اور اسی لیے اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں آؤ، انہیں وسیلہ بناؤ. یہ تمہاری آواز کو اللہ تک پہنچائیں گے، یہ تمہاری دعاؤں کو رب العزت کی بارگاہ تک مقبول کرائیں گے. اس لیے کہ اللہ نے انہیں معصوم بنایا ہے. گناہ کمزور کرتے ہیں، عصمت قوت دیتی ہے. گناہگاروں کو وسیلہ نہ بناؤ. اب میں کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا، آپ بڑی سے بڑی شخصیت ڈھونڈ لائیے عالم اسلام کی، لیکن اگر وہ معصوم نہیں ہے تو پھر وسیلہ نہیں بن سکتی ہے. معصوم ہے تو وسیلہ بنے گی وہ شخصیت. ہم نے سارے مسلمانوں سے پوچھ لیا، فلاں پیر بہت بزرگ ہیں لیکن گناہگار ہیں، فلاں بابا بڑے اچھے ہیں لیکن گناہگار ہیں، ہے یا نہیں؟ لیکن جہاں اہل بیت اطہار کی بات آئی کہ نہیں. اور اسی لیے اگر آپ غور کیجئے، سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ساری امت مسلمہ آپ کے لیے کہتی ہے کرم اللہ وجہہ، پروردگار ان کے چہرے کو اور عظمت عطا کرے. لیکن جب کسی اور کا نام لیا جاتا ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا راضی ہو جائے. پوچھا بھئی یہ فرق کیوں ہے؟ کہا اس بنا پر فرق ہے کہ بقیہ کے گناہوں کی بنا پر اللہ کی ناراضگی کا امکان ہے، لہذا دعا کرو کہ ان لوگوں سے اللہ راضی ہو جائے. ہم نے کہا مولا علی کے لیے کیوں نہیں کہا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہا ان کے لیے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے دامن کردار میں تو کوئی دھبا ہی نہیں ہے. تو اب جب امیر المؤمنین کو ساری امت مسلمہ یہ مانتی ہے کہ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی کسی غیر اللہ کو نہیں مانا ہے، تو پھر امیر المؤمنین سے بہتر، اولاد امیر المؤمنین سے بہتر کون وسیلہ بن سکتا ہے؟ اور بس میں نے اپنی بات کو مکمل کر دیا. روایت میں موجود ہے ایک شخص کا نام ہے ابو ہاشم جعفری. نہیں پتا اس شخصیت کا نام آپ نے سنا نہیں سنا، بڑے معتبر راوی ہیں، ان کا بڑا اعتبار ہے. 5 اماموں کی شاگردی کا شرف ملا. اب آپ ذرا سوچیں کتنی عظیم شخصیت. 11ویں امام، 10ویں امام، 9ویں امام، 8ویں امام، اور ایک روایت کی بنا پر 7ویں امام کے بھی شاگرد رہے ہیں. یہ 4 یقینی ہیں. 7ویں امام کے بارے میں احتمال ہے کہ ان کے بھی شاگرد رہے ہوں گے. اتنے معتبر ہیں اور متعدد روایتیں ہیں ان سے، اور بڑی معتبر روایتیں ہیں ان سے جو وارد ہوئی ہیں. جعفری اس بنا پر ہیں کہ یہ جناب جعفر طیار کی نسل میں سے ہیں، یعنی اہل بیت اطہار کے خاندان سے ہیں، اور اعتبار بھی بہت زیادہ ہے. ایک دفعہ ان کو یہ خبر ملی کہ ہمارے 10ویں امام علی نقی علیہ السلام
اس سے بہتر صلوات بھی دیں آپ. پتہ یہ چلا کہ مولا کچھ علیل ہیں، لفظ سخت ہو گیا، کچھ بیمار ہیں. اچھا، احترام اہل بیت اطہار کا مد نظر ہوتا ہے تو لفظیں احتیاط سے استعمال کی جاتی ہیں. لفظ بیمار اچھا نہیں لگتا اہل بیت کی، اس لیے میں نے علیل کہا تھا. پتا چلا کہ امام کچھ بیمار ہیں، عیادت کرنے کے لیے آئے. آج دوپہر میں نے عرض کیا تھا کہ عیادت کرنے کی بڑی فضیلت ہے اسلام میں. عیادت کرنے امام کے پاس آئے. مولا کے پاس جب آ کر بیٹھے تو مولا نے فرمایا الحیرہ الحیرہ. کربلا معلیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے حیرہ، اور اسی بنا پر کربلا میں رہنے والے کو حائری بھی کہا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ سخت دور کربلا کے لیے کوئی زمانہ گزرا ہے تو متوکل کا ہے. 4 بار اس متوکل نے کربلا میں مزارات ائمہ اطہار اور مزارات شہدائے کربلا کو منہدم کرایا ہے. اور یہ متوکل کا زمانہ وہی ہے کہ جب 10ویں امام اس روئے زمین پر موجود ہیں. الحیرہ الحیرہ. بڑے تعجب سے پوچھا ابو ہاشم جعفری نے کہ مولا خیریت، کربلا کو کیوں یاد کر رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا کہ کاش کوئی کربلا جانے والا مل جاتا، صرف اس لیے تاکہ لوگ زیارت کربلا کے لیے جائیں. مولا میں معلوم کرتا ہوں شاید کوئی کربلا جانے والا مل جائے. آپ کو کام کیا ہے؟ ہوتا ہے نہیں، میں آپ سے کہوں کہ کربلا جانے والا کوئی مل جائے بتائیے گا، آپ مجھے بھی کیا کام ہے؟ ابو ہاشم کہتے ہیں فرزند رسول کام کیا ہے کربلا میں؟ آپ کیوں ڈھونڈ رہے ہیں ایسے انسان کو جو کربلا چلا جائے؟ دیکھیے امام معصوم کا توسل کتنی اہمیت رکھتا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ میری طبیعت ناساز ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری صحت کی دعا کربلا میں میرے جد دعا کیجئے کہ پروردگار کربلا کی زندگی. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ امام کہہ رہی ہیں کہ میری صحت کی دعا کہاں کی جائے؟ میرے جد امام حسین کے حرم میں کی جائے. ابو ہاشم، اچھا ایک سوال جب مولا نے فرمایا تو ایک سوال، ایک شبہ پیدا ہوا ابو ہاشم جعفری کے ذہن میں، جو شاید آپ کے ذہن میں بھی آ گیا ہوگا. ہمت نہیں ہوئی کہ امام سے کہیں کچھ. سر جھکائے واپس چلے آئے. ظاہر ہے کہ ایک ادب ہوتا ہے، ایک احترام ہوتا ہے امام معصوم کا. آ گئے، تلاش کیا. تفصیلی روایت ہے ایک شخص ملا، امام نے فرمایا نہیں میں اس کو نہیں پسند کرتا. پھر ایک اور شخص ملا ابو ہاشم جعفری کو. اس سے ابو ہاشم نے کہا کہ کربلا جا رہے ہو؟ کہاں کربلا جاؤ گے تو کام کر دو گے؟ کیا کام ہے؟ امام نے فرمایا ہے کہ ان کے لیے کربلا میں دعا کر دی جائے کہ انہیں صحت مل جائے. اس نے تو برجستہ وہی بات کہہ دی جو ابو ہاشم نے وہاں پر سوچی تھی. ہمت نہیں تھی، یہاں پر اس نے کہہ دی کہ ٹھیک ہے میں کربلا جا رہا ہوں، دعا کر دوں گا. لیکن امام وقت، اس لیے کہ 10ویں امام کا دور ہے، امام وقت افضل ہیں یا امام حسین کا حرم افضل ہے یا نہیں؟ امام وقت افضل ہیں، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. دنیا کی کوئی عمارت امام معصوم کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ بھی امام زمان کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. ابو ہاشم کے ذہن میں بھی یہی سوال وہاں پہ آیا تھا، لیکن ہمت نہیں ہوئی تھی کہنے کی. آئے مولا کے پاس. فرزند رسول ایک ساتھی، ایک شیعہ ملا ہے جو کربلا جا رہا ہے، میں نے آپ کا پیغام اس تک پہنچا دیا، لیکن اس نے ایک سوال کر لیا، میرے پاس اس کا جواب نہیں تھا. مولا نے فرمایا بولو ابو ہاشم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کہتے ہیں ابو ہاشم کے مولا اس شیعہ نے یہ بات پوچھی ہے کہ امام وقت افضل ہیں یا امام حسین کا حرم افضل ہے. اب سنیں جواب. مولا فرماتے ہیں ابو ہاشم میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں، جواب دو. فرزند رسول میں کیا جواب دوں گا؟ کہیں بتاؤ، تم بتاؤ اللہ کے رسول افضل تھے یا یہ حجر اسود جو خانہ کعبہ میں لگا ہے یہ افضل تھا؟ مولا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. وجہ خلقت کائنات ہیں رسول، اور اس کائنات کا ایک حصہ یہ حجر اسود ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے.
کہاں وہ آسمان اور کہاں یہ حجر اسود، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا کہ اگر حجر اسود سے رسول افضل تھے تو کیوں جب خانہ کعبہ میں آتے تھے تو حجر اسود کا بوسہ لیتے تھے؟ افضل تھے، انہیں تو بوسہ نہیں لینا چاہیے تھا۔ ابو ہاشم نے کہا کہ فرزند رسول بس وجہ ایک تھی، اللہ نے چونکہ حکم دیا تھا کہ آپ حجر اسود کا احترام کیجئے، اس کو بوسہ دیجئے، استلام کیجئے، لہذا اللہ کے رسول اس حجر اسود کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ مولا نے کہا تم نے خود ہی جواب دے دیا۔ مولا بات تو واضح نہیں ہوئی۔ مولا فرماتے ہیں یقیناً امام معصوم کا رتبہ اور درجہ کسی بھی معصوم کے حرم سے زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھیں امام حسین سے مقابلہ نہیں ہے، امام حسین کے حرم کی بات ہے۔ امام حسین کے حرم سے یقیناً امام وقت افضل ہوتا ہے۔ مولا پھر آپ نے کیوں فرمایا کہ میرے لیے وہاں دعا کر دی جائے؟ دیکھیں اہل بیت اطہار توسل کیسے فرماتے ہیں، کیسے حکم دے رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں ابو ہاشم میں تمہیں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں یقیناً افضل ہوں، لیکن چونکہ پروردگار نے یہ وعدہ کیا ہے کہ امام حسین کے حرم میں قبے کے نیچے کی جانے والی دعا کبھی رد نہیں کرے گا اللہ، لہذا میں چاہتا ہوں کہ میری صحت کی دعا میرے جد امام حسین کے حرم میں کی جائے۔ اب آپ متوجہ ہوئے، افضل ہونے کے باوجود امام چاہتے ہیں کہ ان کی صحت کی دعا امام حسین کے حرم میں کی جائے۔ بس مجھے جملہ کہنے دیجئے، جب عصمتیں اپنی دعاؤں کو اللہ تک پہنچانے کے لیے امام حسین کی بارگاہ میں آ رہی ہے تو یہ انسان بغیر حسین کے کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ ایک دفعہ مل جل کے صلوات دیں آپ۔ آج میرا وقت پورا ہو گیا۔ امام حسین کی بارگاہ سے کیسے ملتا ہے اور کیا عطا کرتے ہیں یہ انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ امام حسین سے مانگو، امام حسین عطا کرتے ہیں، کل انشاءاللہ عرض کروں گا۔ آج میرے پاس وقت نہیں بچا ہے، ایک چھوٹا سا جملہ بات ختم کی دیتا ہوں۔ توفیق ملی آقا کی بارگاہ کی زیارت کی 40 کے موقع پر، سارا قافلہ ساتھ میں تھا۔ سرکار امیر المؤمنین کا ایک گھر ہے، بیت علی کہلاتا ہے، بیت امام علی کہلاتا ہے۔ کہاں پر؟ شہر کوفہ میں، مسجد کوفہ سے بالکل اٹیچ۔ میں کھڑا تھا، مومنین اندر گئے تھے، باہر نکلنے میں ان کو تاخیر ہو رہی تھی، میں بھی انتظار میں تھا سب آ جائیں تو ہم لوگ پھر آگے بڑھیں۔ میں نے ایک مرد مومن کو دیکھا، تقریباً کچھ اسی آپ کے میسور کے شہر میسور کے مقیم ہے، ان کی عمر تقریباً کچھ 65، کی گود میں ایک چھوٹی سی بچی تھی، بڑی چھوٹی سی۔ اچھا انسان جب بھی دو لوگوں کو دیکھتا ہے تو ہمیشہ اس کے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ ان میں ریلیشن کیا ہوگا۔ یہی تو آپ کے ذہن میں بھی آیا، مثلا آپ کے بغل میں کوئی بچہ بیٹھا ہو، میں سوچوں گا ہاں آپ کی عمر کے حساب سے یہ بھائی ہونا چاہیے یا آپ کا بیٹا ہونا چاہیے، ذہن میں آئے گی بات نہیں آئے گی؟ میں نے وہ بزرگوار اپنی اس بچی کو لیے ہوئے میرے پاس آ کے کھڑے ہو گئے، میں نے ان سے پوچھ لیا کہ یہ آپ کی نواسی ہے یا پوتی ہے؟ یہی تو پوچھے گا نا انسان، کیا اور کچھ پوچھے گا؟ نواسی ہے یا پوتی ہے؟ رونے لگ گئے وہ۔ مجھے بھی بڑی تکلیف، میں نے کہا معذرت آپ کو ہرٹ کیا میں نے، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کو تکلیف ہوگی سوال سے، لہٰذا میں اپنا سوال واپس لیتا ہوں۔ کہا نہیں مولانا، میں آپ کے سوال کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں۔ اچھا اب میں سمجھا کہ لگتا ہے کہ شاید کسی پڑوات میں کوئی ظاہر ہوگا روم میں، اس کی بچی کو لے لیا ہے، بچہ نہیں ہے اس لیے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا پھر بھی میں معذرت کروں۔ نہیں مولانا آپ پریشان ہو، آپ کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں میں نے کہا بھئی کیوں آپ روئے؟ کہ مولانا اس لیے میں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں کہ یہ بچی نہ میری نواسی ہے نہ میری پوتی، بالکل وہ 6-8 مہینے کی بچی تھی، بالکل چھوٹی، 65 سال 70 سال کی عمر تھی، نہ میری نواسی ہے نہ یہ میری پوتی ہے، پھر کہ یہ میری خود کی بیٹی ہے۔
اور یہ اکیلی اولاد ہے. شادی کے 18 سال گزر چکے تھے اور کوئی اولاد نہیں تھی. مجھے امام حسین کی بارگاہ سے یہ بچی ملی ہے. ہر سال آتا تھا زیارت پہ, امام سے کہتا تھا کہ مولا اولاد چاہیے, نہیں مل رہی تھی. گزشتہ دفعہ جب آیا تھا سے تقریباً 1.5-2 سال پہلے, میں نے مولا سے کہا تھا کہ مولا بس اب خدا حافظ, اب نہیں آؤں گا. یا بلانا ہے تو اولاد کے ساتھ بلائیے یا پھر میں نہیں آؤں گا زیارت میں. اور پھر میں نے مولا سے کہا تھا کہ مولا راہب کو 7 دے سکتے ہیں, مجھے 1 نہیں دے سکتے. کہ میں امام حسین سے دعا کر کے پلٹا تھا, میرے ساتھ میری زوجہ, ہم دونوں نے طے کر لیا تھا کہ اب نہیں آئیں گے. کہ آج اپنی اس بچی کو امام حسین کی بارگاہ میں زیارت کرانے لایا ہوں, اس لیے کہ امام حسین کی بارگاہ میں دعا کی بنا پر یہ بچی ملی ہے اور میں نے اس بچی کا نام سکینہ رکھا ہے. امام حسین کی بارگاہ سے عطا ہوتی ہے. یہ واقعہ میں نے باندرا مسجد میں پڑھا تھا, اور اس کے بعد جو ایک دوسرا واقعہ مجھ سے ایک مرد مومن نے نقل کیا جو اس سے زیادہ اہم ہے, وہ کل عرض کروں گا انشاءاللہ, آج نہیں میرے پاس وقت ہے. امام حسین کی بارگاہ میں کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی. آؤ امام حسین سے مانگو, امام حسین وہ عطا کر دیتے ہیں کہ جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے. فرش عزا پر بیٹھنے والوں, امام حسین کے لیے آنسو بہانے والوں, سیدہ کی بارگاہ میں شکر بجا لائیے کہ سیدہ نے آپ کو فرش عزا پر بیٹھ کر گریہ کرنے کی توفیق عطا کر دی ہے. دنیا کے بہت سی جگہوں کے اوپر اس سال بھی انسان فرش عزا پر نہیں بیٹھ پا رہا ہے. آپ کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے. یہ امام حسین کی عطا ہے. نہ جانے کس عمل کی بنا پر امام حسین نے یہ سعادت عطا کر دی. امام حسین کے ان شہداء میں یہ جو 2 شہزادے ہیں ان کے جنازے کی شبی اٹھے گی, لیکن امام حسین نے آپ کو اپنے کاندھوں پر ان جنازوں کی شبی کو اٹھانے کی توفیق دی ہے. یہ بہت بڑی سعادت ہے. سنیں گے آپ یہ 2 شہزادے جو میدان کربلا میں جناب زینب کی یادگار کی شکل میں آئے ہیں. شب عاشور یہ 2 شہزادے اپنی ماں کے بغل میں بیٹھے ہیں, اور یہ ماں بار بار کہہ رہی ہے کہ بچوں دیکھو مجھے سیدہ کے سامنے, مجھے زہرا کے سامنے شرمندہ نہ کر دینا. کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کے بچے قتل ہو جائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ زہرا کا لاڈلا قتل ہو جائے اور زینب کے نونہال زندہ رہ جائے. عمریں سنیں گے آپ, چھوٹی عمر ننھے بچے آئے, ماں سے بار بار یہی کہتے تھے اے مادر گرامی شہادت دینا میرا کام ہے, ہمارا کام ہے, لیکن اجازت دلانا آپ کا کام ہے. اے مادر گرامی ماموں سے ہمیں اجازت دلا دیجئے گا. اور پھر جب روز عاشورا یہی 2 شہزادے اپنے ماموں کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے, آقا ہمیں میدان کربلا میں جانا ہے. اے بچوں تمہاری تو عمر کم ہے, تم تو ابھی کم سن ہو, جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو. بچے تڑپ کے کہتے ہیں ہمارے سروں پہ امامہ ماں نے باندھا ہے, ہماری کمر میں تلوار ہماری مادر گرامی نے لگائی ہے. آقا میری ماں نے آپ کے حوالے کیا ہے, آپ کے پاس بھیجا ہے. سنو گے عزاداروں, امام حسین پھر بھی راضی نہیں ہو رہے ہیں. اچانک خیمے میں زینب اولیاء مقام نے قدم رکھا. اے بھیا زینب کی ان قربانیوں کو قبول کر لیجئے. حسین نے اجازت دی. آپ سبھی جانتے ہیں ماموں کو اپنے بھانجوں سے بڑی محبت ہوتی ہے. اجازت دینے کے باوجود حسین خیمے سے نکلے, ان بچوں
بچوں کو گھوڑے پہ بٹھایا. جملہ سن لیا آپ نے؟ بیٹھنا اور ہوتا ہے، بٹھانا اور ہوتا ہے. یہ بچے اتنے کم سن تھے کہ یہ خود سے گھوڑے پہ بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے. امام حسین نے پہلے اون کو بٹھایا، پھر محمد کو بٹھایا. اے بچوں جاؤ، تمہیں اللہ کے حوالے کیا. ہاں زاداروں، میدان کربلا میں یہ دو شہزادے داخل ہوئے. مصائب آج آپ سننے کے لیے آئے ہیں. آئیے چلیے آپ کو میدان کربلا میں لے کر چلوں. یہ دو شہزادے اپنی شہادت کے قریب ہیں. اچانک انہوں نے آواز دینی شروع کی، اے مامو اپنے باجوں کی خبر لیجئے. حسین میدان کربلا کی طرف بڑھے. دو شہزادے اس میدان کربلا میں شہادت کے درجے پر فائز ہو چکے تھے. معاون کی میت پہلے ملی، محمد کا جنازہ آگے ملا. حسین دونوں کو لے کے واپس پلٹے. امید یہی تھی کہ ماں کے سامنے جب بچوں کے جنازے آئیں گے ماں بے ہوش ہو جائے گی. سنو گے عزادارو، جنازے لا کے خیمے میں رکھے گئے. ماں کو بلایا گیا. شہزادی خیمے میں داخل ہوئی. دونوں جنازوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کیا، تھوڑی جگہ بنائی. سیدہ زینب اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں رکھ کے آواز دیتی ہے، اے میرے پروردگار. زینب شکر گزار ہے کہ زینب کی اس قربانی کو تو نے قبول کر لیا. لیکن عجیب مرحلہ ہے، زینب کی آنکھوں میں آنسو نہیں دکھائی دے رہے ہیں. مجھے بڑا تعجب ہو رہا تھا کہ کیسے مقتل نے زینب کے مصائب ہونے کے باوجود زینب کے آنسوؤں کا تذکرہ نہیں کیا. میں نے اور مقتل کی کتابوں کو دیکھنا شروع کیا. شاید 11 محرم کو جب زینب کربلا سے نکلیں گی، شاید اون محمد کو یاد کر کے زینب کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. زینب نے 11 کو بھی ماتم نہیں کیا. میں نے پھر ڈھونڈنا شروع کیا. جب نیزوں کی بلندی پر دو چھوٹے چھوٹے سار، اب تو ماں کو رونا چاہیے. زینب نے پھر بھی آنسو نہیں بہائے. میں پھر انتظار کرنے لگا، مقتل کی کتابوں میں ڈھونڈا. شاید زندان شام میں زینب کو بچے یاد آ جائے. لیکن زینب نے پھر بھی زندان شام میں بچوں کو یاد نہ کیا. پھر میں نے مقتل کی کتاب دیکھی. جب زندان سے رہائی ملے گی اور شام میں گھر خالی کرایا جائے گا، اب تو جب تبرکات آنا شروع ہوں گے، اب تو ماں تڑپے گی جب اپنے بچوں کے چھوٹے چھوٹے سر دکھیں گے. حسین پہ زینب نے آنسو بہائے، عباس پہ آنسو بہائے، علی اکبر کے لیے روئی، لیکن اون محمد کا ماتم نہ کیا. یہاں تک کہ شام کی عورتوں نے یہ سوال کر ہی لیا، کیا ان بچوں کی ماں دنیا میں نہیں ہے؟ زینب اپنی جگہ سے اٹھ گئی. یہ نہ کہو ابھی ماں زندہ ہے، لیکن زینب ماتم نہیں کرے گی. زینب نے سارے سروں کو لیا، کربلا کی طرف سفر ہے. زینب کربلا میں سروں کو لے کے آئی ہے. اب تو زینب کی آنکھوں میں آنسو ہونے چاہیے، لیکن زینب نے سارے سر سپرد خاک کر دیے. لیکن ابھی بھی اپنے بچوں کا ماتم زینب نے نہیں کیا. زینب کربلا سے مدینے کے لیے نکل رہی ہے. اے شہزادی، اب تو اپنے بچوں کا ماتم کر لیجئے. لیکن زینب نے پھر بھی ماتم نہ کیا. یہ قافلہ مدینہ پہنچا. مدینے والوں نے آ کے پوچھنا شروع کیا، زینب کی زبان خاموش ہے. زینب سب کا ذکر کر رہی ہے، اون محمد کا تذکرہ نہ کیا. اور اب جب زینب روضہ پیغمبر پہ پہنچی، اپنے کو نانا کی قبر پہ گرایا. نانا، زینب
آئی ہے. سنو گے عزادارو، اب وہ جو دل کا زخم تھا وہ ماں کی زبان پہ آ گیا. اے نانا، ذمہ داریوں کا بوجھ تھا جو یہ ماں اپنے بچوں کا ماتم نہ کر سکی. اگر زینب روتی، لیلا کو کون سمجھاتا؟ رباب کو کون سہارا دیتا؟ ام فروا کو کون سہارا دیتا؟ اے نانا، زینب نے سب کا ماتم کیا ہے، اپنے اون محمد پہ زینب نے آنسو نہیں بہائے. زینب روضہ رسول سے اٹھی ہے. بس عزادارو، مجلس مکمل ہو گئی، ابھی تابوت برآمد ہوں گے. جتنا رونا ہے رو لیجئے، اس لیے کہ ان شہزادوں کا جنازہ ہے جن کا ماں نے بھی ماتم کربلا میں نہیں کیا. اب جو زینب اپنے گھر میں داخل ہوئی، چھوٹے چھوٹے مصلے، چھوٹے چھوٹے بستر، زینب نے خود کو گرا دیا. اے میرے بچوں، اب زینب زندگی بھر تمہارا